شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ صورت روزانہ پڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بتایا ہوا رزق کے لیے بہترین عمل، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تقوی اختیار کرو، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر مشکل سے نکال دیتا ہے اور مصیبت پریشانی سے نجات کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ کیا رزق ہماری ضرورت نہیں ہے؟ کیا عزت احترام ہماری ضرورت نہیں؟ کیا صالح و نیک اولاد ہماری ضرورت نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا ہماری زندگی کی اصل نصب العین نہیں؟ جی ہاں، یہ تمام تر باتیں ہماری زندگی کی اصل منشا ہے۔ تو پھر کیوں ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم یہ قرآن صورت بھی نہیں پڑھ سکے تو پھر ہماری مثال اس مسافر جیسا ہے جو صبر کر رہا ہے لیکن منزل یاد نہیں، کوشش کر رہا ہے لیکن راستہ بھول چکا ہے۔ تو کیا ایسا انسان، ایسا مسافر اپنی منزل پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے وہ پہلے سے اپنے راہ کو سمجھنے، اس پر چلنے اور اپنی منزل کو سامنے رکھ کر بھرپور کوشش کرنا ہوگا۔ لہٰذا جس قرآنی صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، شاید وظیفہ سنتے ہی بدن کانپنے لگ جائے۔ شاید ایسا عمل ہر کوئی بتا سکتا ہے لیکن مقصد پر منحصر نہیں ہوتا۔ اگر میرے ساتھ یہ توجہ کے ساتھ سنیں اور دیکھیں گے تو انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل رزق میں برکت کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت خوبصورت اور امید دلانے والی تعلیم پر بات کریں گے۔ بہت سے لوگ رزق کی تنگی، بے روزگاری، قرض، کاروبار میں نقصان، ذہنی پریشانی اور گھریلو مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں انسان مختلف طریقے تلاش کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس پر عمل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی دو اہم آیات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک عظیم دعا کا ذکر کریں گے، جن سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ رزق کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور تقوی، توکل اور دعا انسان کی زندگی میں خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے قرآن مجید کی اس عظیم آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ صرف انہیں پڑھ لینے سے بغیر کسی کوشش کی دولت آ جائے گی، بلکہ ان کا اصل پیغام یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، حلال راستہ اختیار کرتا ہے، سچ بولتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرماتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، ہم میں سے اکثر لوگ صرف رزق بڑھنے کی دعا کرتا ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت کے لیے تقوی کو بنیادی شرط قرار دیا ہے۔ اگر ہماری کمائی حلال ہو، معاملات ایمانداری سے ہو، نماز کی پابندی ہو، والدین کی خدمت ہو اور حقوق و عباد ادا کیے جائے تو یہی وہ اعمال ہے جن سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس مشہور دعا کی طرف جیسے قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، انتہائی تکے ہوئے تھے، ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ مال تھا اور نہ کوئی ظاہری سہارا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہایت عاجزی سے عرض کیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ترجمہ، اے میرے رب، تو جو بھی بلائی میرے طرف نازل فرمائے میں یقیناً اس کا محتاج ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہائش، عزت، روزگار اور ایک بہترین مستقبل کے اسباب پیدا فرما دیے۔ اس دعا کا اصل سبق یہ ہے کہ بندہ اپنی ضرورت اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اور جب بندہ اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کرتا۔ یہ ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر یہ آیت یاد دعا روزانہ پڑھ لی جائے تو بغیر محنت کے دولت مل جائے گی۔ یہ تصور درست نہیں۔ اسلام ہمیں دعا کے ساتھ کوشش، محنت، حلال روزی اور اللہ پر مکمل بھروسہ بھی سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ محنت، تجارت، دیانتداری اور حلال کمائی کی ترغیب دی۔ لہٰذا اگر آپ واقعی رزق میں برکت چاہتے ہیں تو چند باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ 5 وقت نماز کی پابندی، رزق حلال ہمیشہ کمائیے، والدین کی خدمت کرے اور ان کی دعا حاصل کرے، صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق دیتے رہے، استغفار کو اپنے روزمرہ زندگی کا معمول بنائیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اخلاص کے ساتھ پڑھتے رہے۔ ساتھ ہی سورہ طلاق کی مذکور آیت پر غور کرے
اور ان کے پیغام پر عمل کریں۔ ناظرین کرام، بہن بھائیوں، قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اگر ہم صرف الفاظ پڑھتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں جھوٹ، دھوکہ، سود، ظلم اور حرام کمائی سے نہ بچے تو پھر ہم قرآن کے اصل مقصد سے دور رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ آزمائش ضرور آتی ہے لیکن ہر آزمائش کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے۔ بعض اوقات رزق صرف مال کا نام نہیں ہوتا۔ اچھی صحت، نیک اولاد، ذہنی سکون، عزت، اچھے دوست، دیندار شریک حیات اور دل کا اطمینان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے صرف زیادہ مال نہیں بلکہ حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق کی دعا کرے۔ اگر آپ اس دعا کو روزانہ پڑھتے ہیں تو اسے مکمل یقین، عاجزی اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھے اور ساتھ ہی اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے لیے خیر کے دروازے کھولے گا۔ آخر میں آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں حلال اور بابرکت رزق عطا فرما، ہمارے گھروں سے تنگ دستی، قرض اور پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنے فضل و کرم کا محتاج اور شکر گزار بندہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کی ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے اپنے والدین، عزیز و اقارب اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ قرآن پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ قرآن و سنت پر مبنی ایسی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پسند کریں اور نوٹیفیکیشن بل ضرور آن کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔